مولوی کے پیچھے کوئی نہیں بندہ ہوتا، پیر کے پیچھے ہزاروں ہوتے ہیں۔ مولوی دین سکھاتا ہے، ہر کوئی نہیں، کچھ پیر جو ہے وہ دین سے بیزار کرتے ہیں۔ اور میں آپ بھائیوں سے پوچھتا ہوں، جن نعت خانوں کو آپ لاکھوں روپے دے کے بلاتے ہیں، وہ آپ قسم اٹھا کے مجھے بتا دیں کسی ایک نعت خان نے کبھی آپ کو آج تک چھٹا کلمہ جو ہے وہ سنایا ہو یا پڑھایا ہو یا سکھایا ہو، نماز کا طریقہ بتایا ہو یا سکھایا ہو؟ دعائے قنوت بھی پڑھائی ہے تو ان جیسے فقیروں نے پڑھائی ہے، قرآن بھی پڑھایا ہے تو ان جیسے فقیروں نے پڑھایا ہے، دین سکھایا ہے تو اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان گرامی، 18 ربیع الثانی کو شیخ المشائخ سید السادات حضرت سید خواجہ محمد نظام الدین اولیاء محبوب الہی آپ کا عرس پاک تھا، اس حوالے سے اور آپ کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء سید زادے ہیں، آپ کے والد گرامی یہاں لاہور سے دلی کی طرف تشریف لے گئے۔ آپ کے والد گرامی کا نام شیخ احمد تھا اور آپ کی والدہ ماجدہ طیبہ کا نام سیدہ زلیخا تھا۔ آپ ابھی 5 سال کے تھے کہ آپ کے والد گرامی کا وصال ہو گیا۔ آپ کا ایک بھائی اور ایک بہن، 3 بہن بھائی تھے آپ۔ خواجہ نظام الدین اولیاء کو آپ کی والدہ ماجدہ نے شروع سے ہی دین کی طرف راغب کیا، اسلام کی طرف راغب کیا، نماز روزہ اس کی عادت ڈالی، کیونکہ آپ سید زادے تھے، کی والدہ ماجدہ بھی سیدہ تھی۔ تو خواجہ نظام الدین نے سب سے پہلے قرآن پاک پڑھا، بلکہ قرآن پاک حفظ کیا۔ یہ جتنے اولیاء ہیں نا، آپ ان کی تاریخیں اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی ایسا نہیں آپ کو ملے گا جس نے قرآن نہ پڑھا ہوا ہو، سب نے قرآن پڑھا ہوئے ہیں۔ جتنے بزرگ ہیں، جتنے اولیاء اللہ ہیں، کچھ قرآن کے حافظ، کچھ ناظرہ قرآن پڑھے ہوئے۔ مثلا داتا علی حجویری کو آپ دیکھ لیں، قرآن، حدیث، فقہ سب کے حافظ، اور آج تو سلسلے سارے اللہ خیر کرے الٹ ہو گئے ہیں۔ جو پیر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اسے خود دیکھ کے قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء نے قرآن کریم حفظ کیا اور پھر اس کے ساتھ درس نظامی پڑھنا شروع کر دیا۔ 8 سال درس نظامی پڑھا، ساری کتابیں پڑھی، حدیث تک پڑھی۔ پھر کچھ عرصہ پڑھاتے رہے۔ پھر ایک شخص نے ایک دن بابا فرید کا ذکر کیا
تو آپ کو بڑی بڑی باتیں لگی، اچھی باتیں لگی، دل میں امنگ پیدا ہوئی کہ چلو میں بھی اجودھن جاؤں۔ پاک پتن کا یہ پرانا نام اجودھن تھا کہ میں بھی اجودھن جاؤں یا پاک پتن جاؤں اور اس اللہ کے بندے کی زیارت کروں میں بھی۔ ایک عرصے کے بعد آپ تشریف لائے، دلی سے پاک پتن تشریف لائے۔ خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مجلس میں آپ آ کے بیٹھے تو وہ بھی صاحب نظر تھے۔ تو انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ بیٹے آپ کا کیا نام ہے؟ کہا جی میرا نام محمد نظام ہے۔ کہا کیسے آئے، کہاں سے آئے؟ کہا حضور دلی سے آیا ہوں، بس صرف زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا صرف مقصد زیارت ہے یا کچھ اور بھی؟ کہا جی ارادہ تو زیارت کا ہی تھا اور ساتھ یہ ارادہ ہے کہ اگر آپ مرید فرما لیں، مجھے اپنا مرید کر لیں تو یہ آپ کی مہربانی اور کرم نوازی ہوگی۔ خواجہ صاحب نے جو سب سے پہلا سوال کیا نا، وہ آج تو لوٹ سیل میلہ لگا ہوتا ہے نا، آ جاؤ سارے ہی آ جاؤ، مرید ہو جاؤ، جنہ جنہ جنت جانا میرے مرید ہو جاؤ، پکے جنتی۔ خواجہ صاحب نے جو سب سے پہلا سوال کیا خواجہ نظام الدین اولیاء سے، فرمایا بیٹے قرآن آتا ہے؟ کہا حضور آتا ہے قرآن۔ فرمایا سناؤ۔ آپ نے سنانا شروع کیا، تھوڑا ہی پڑھا تھا تو خواجہ فرید الدین نے کہا بس کافی ہے۔ کہا بیٹے تجھے قرآن صحیح نہیں آتا، قرآن صحیح نہیں پڑھتے ہو۔ تو خواجہ نظام الدین اولیاء نے عرض کی حضور آپ کے پاس بہت سارے قاری، حافظ، عالم ہیں، کسی کی ڈیوٹی لگا دیں، میرا صحیح کروا دیں اگر میں ٹھیک نہیں پڑھتا تو۔ اور خواجہ فرید الدین نے کہا کہ بیٹے کسی کی ڈیوٹی کیوں لگاؤں، فرید الدین کس مرض کی دوا ہے، میں خود کیوں نہ تجھے قرآن پڑھاؤں۔ خواجہ فرید الدین نے خواجہ نظام الدین کو 6 سپارے تجوید و قرات کے ساتھ پڑھائے۔ یہ جو آپ ایک کہانیاں سنتے ہیں نا کہ خواجہ فرید کنویں میں الٹے 12 سال لٹکے رہے، یہ ہو رہا، یہ ساری کہانیاں ہیں۔ ان کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا۔ دین ہے، تصوف ہے، عقائد ہیں، فقہ ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، اتنے کیا کیا لوگوں کو انہوں نے سکھانا، پڑھانا، تربیت کرنا۔ ان کے پاس کب ٹائم ہوتا ہے؟ یہ ایسے معاملات میں الجھے رہے ہیں، کبھی کنویں میں الٹے لٹکے ہیں، کبھی دریا میں الٹے لٹک رہے ہیں، کبھی ایک ٹانگ پہ کھڑے ہیں، کبھی 2 ٹانگوں پہ کھڑے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا کام نہیں تھا، اور یہ باتیں لکھ کے ان کے ساتھ منسوب کر دی گئی ہیں۔ ان کا کام صبح و شام قرآن و حدیث پڑھانا۔ صبح اٹھتے تو قرآن پڑھانا شروع کرتے، پھر حدیث پڑھاتے، فقہ پڑھاتے، لوگوں کو دین سکھاتے، تربیت کرتے۔ خواجہ فرید الدین نے خواجہ نظام الدین اولیاء کو 6 سپارے تجوید و قرات کے ساتھ پڑھائے۔ یعنی آپ خواجہ فرید الدین خواجہ نظام الدین کے پیر بھی ہیں اور استاد بھی ہیں۔ پھر عقائد کی کتابیں پڑھائیں۔ آپ جانتے ہیں سب سے پہلی بیس اور بنیاد انسان کے لیے ایمان ہے۔ کلمہ پڑھا ہے، اس کے اوپر پھر دوسرے اعمال جو ہے وہ رکھے جائیں گے۔ کلمہ ہی نہیں پڑھا، دوسرے اعمال پھر بے سود ہیں، پھر ان کا اجر نہیں ہے بھی صحیح تو دنیا میں ہی، بس آخرت میں کوئی اجر نہیں۔ ہاں کلمہ پڑھ لیا، صدقے دل سے مسلمان ہو گیا ہے، اب جو بھی نیکی کرے گا اس کا اجر دنیا میں بھی اللہ عطا کرے گا، آخرت میں بھی عطا کرے گا۔ سب سے پہلی بیس اور بنیاد ایمان ہے، اس کے بعد بیس اور بنیاد عقیدہ ہے۔ اللہ کے بارے میں کیا کہتا تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ تھا؟ دیکھیں نا، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں، حضور غائب اللہ کی عطا سے جانتے ہیں، اور بہت سارے حضور نور ہیں۔ یہ ہمارے عقیدے ہیں۔ کچھ لوگوں کا اس کے خلاف عقیدہ ہے۔ ایسے ہی انبیاء کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ تھا، فرشتوں کے بارے میں کیا عقیدہ تھا، آخرت کے بارے میں کیا عقیدہ تھا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ تھا، جنت دوزخ کے بارے میں کیا عقیدہ تھا، یہ اس کو عقیدہ بولتے ہیں۔ تو ایمان کے بعد جو دوسری بیس اور بنیاد ہے وہ عقیدہ ہے۔
عقیدہ بھی اگر غلط ہے نا، بندہ مر جاتا ہے نا، تو ہم پیچھے کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں یا اللہ اس کو بخش دے، اس کے لیے قرآن پڑھا ہے، اس کے لیے درود پاک پڑھا ہے، اس کے لیے ہم نے یہ لکھ پڑھا ہے، اس کے لیے بسم اللہ شریف پڑھی ہے، کلمہ شریف پڑھا ہے، یا اللہ اس کا ثواب اس کو عطا فرما۔ اور ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے حدیث پاک کے مطابق کہ وہ ثواب جو ہم پہنچاتے ہیں اللہ اس کی روح کو پہنچا دیتا ہے، اس کی روح کو پہنچا دیتا ہے۔ کیونکہ حضرت سعد نے کنواں خریدا، کہا یا رسول اللہ میری ماں دنیا سے چلی گئی ہے، میں ماں کے لیے اصالِ ثواب کرتا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا حاذی بئر ام سعد، یہ آج کے بعد سعد کی ماں کا کنواں ہے، اس سے انسان پانی پئیں، چرند پرند جانور حیوانات پانی پئیں، سعد کی ماں کو اس کا ثواب ملے گا۔ تو یعنی ہم جو کچھ پڑھتے پڑھاتے ہیں اس کا ثواب ہمارے مرنے والے کو اللہ عطا فرماتا ہے، ثواب پہنچتا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، عقیدہ نہیں پہنچتا، عقیدہ ساتھ لے کے جانا پڑتا ہے۔ قبر میں آپ اور میں عقیدہ ساتھ لے کے جائیں گے۔ یہودی نصرانی سکھ بدھ مت جو بھی ہے، وہ جو اس کا عقیدہ ہے وہ عقیدہ ساتھ لے کے جائے گا۔ یوں نہیں ہوگا کہ کسی کا بیٹا مسلمان ہے تو وہ دعا کرے یا اللہ یہ تو بدھ مت مر گیا تھا، میں تو اس سے دعا کرتا ہوں یا اللہ اس کو مسلمان قبر میں بنا دے، یہ قبر میں مسلمان بن جائے، قبر میں اس کے اوپر آسانیاں آ جائیں، یہ بخشا جائے، یہ جنت میں چلا جائے۔ عقیدہ نہیں پہنچے گا، ثواب پہنچے گا۔ عقیدہ ساتھ لے کے جانا پڑے گا، اور عقیدہ اگر غلط ہے نا تو پھر نہ اس ثواب کو کوئی فائدہ ہے نہ کسی اور شے کو کوئی فائدہ ہے۔ اس لیے بیس بنیاد ایمان کے بعد عقیدہ ہے۔ خواجہ فرید الدین نے عقیدہ پڑھایا، عقائد نصفی کتاب ہے، ہمارے درس نظامی میں ابھی پڑھائی جاتی ہے، آپ نے وہ پڑھایا، عقیدہ پڑھایا نظام الدین کو۔ عقیدہ پڑھا لینے کے بعد خواجہ نظام الدین کو آپ نے تصوف پڑھایا، اولیاء کے مراتب کے حوالے سے تصوف پڑھایا۔ تصوف پڑھانے کے بعد ظاہری تو پہلے بھی تھا، عالم تھے، حافظ تھے، قاری تھے، مولوی تھے، ذرا کو پہلے ہی تھے ظاہری طور پہ، اب باطن کی جو ترقیاں ہوتی ہیں وہ شروع کروائیں۔ وہ کیسے حاصل ہوتی ہیں؟ داتا علی اجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کشف المحجوب میں لکھا، فرمایا میرا کوئی مسئلہ تھا، میں خواجہ جنید بغدادی، بایزید بستامی اور بہت سارے اولیاء کے مزارات پہ گیا، بیٹھا رہا، مسئلہ حل نہ ہوا، راستے میں جا رہا تھا، ایک جگہ جا کے رکا، مجھے ان فقیروں نے نیچے والی جگہ دی، خود اوپر بیٹھے، اوپر سے مجھے چھلکے مارتے تھے، جب نفس کی تذلیل ہوئی تو میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ بعض اوقات پھر اولیاء یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں تاکہ وہ معاملات، یہ جو میں ہوتی ہے نا، میں، اولیاء اس کو مارتے ہیں، میں یہ ہوں، میں یہ کر دوں گا، میں ایسا تیسا کر دوں گا، میں ایک کال کروں گا یہ ہو جائے گا، میں تمہارا یہ دیکھ لوں گا، میں ایسا کر دوں، یہ میں اولیاء ختم کرواتے ہیں۔ ایک بندہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس مرید ہونے کے لیے آیا، تو آپ نے فرمایا کہ بھائی کہاں سے آئے ہو؟ جی فلاں جگہ سے آیا ہوں۔ اچھا نمازیں پڑھتے ہو؟ جی پڑھتا ہوں۔ قرآن پڑھا ہوا؟ جی پڑھا ہوا ہے۔ تہجد وغیرہ؟ جی پڑھتا ہوں۔ کوئی گناہ وغیرہ سرزد تو نہیں ہوتا؟ کہا نہیں اللہ کا شکر ہے میرے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہے، میں پاک و صاف ہوں۔ خواجہ بایزید بستامی نے فرمایا اٹھ یہاں سے، نکل جا، چل جا باہر، نکل جا، تجھے مرید نہیں کروں گا، جا نکل جا۔ وہ چلا گیا تو مریدوں نے کہا حضور اتنا نیک آدمی، اتنا پارسا بندہ، وہ کہہ رہا ہے میں گناہ نہیں کرتا، آپ نے اس کو اٹھا دیا ہے، حالانکہ اسے تو اور قریب کرنا چاہیے تھا۔ آپ نے فرمایا اس کے اندر نیکی کا غرور اور تکبر ابھی موجود ہے، اس کے اندر وہ غرور اور تکبر موجود ہے، میں بہت نیک ہوں، یہ سارے ہی بد ہیں، یہ سارے ہی بدکار ہیں، میرے جیسا نیک ہی کوئی نہیں ہے پورے علاقے میں، جتنا میں نیک ہوں، عبادت گزار ہوں، حاجی ہوں، نمازی ہوں، روزے دار ہوں، میرے جیسا نیک ہی کوئی نہیں ہے معاشرے میں۔ فرمایا اس کے اندر نیکی کا غرور اور تکبر تھا۔ نیکی کا غرور اور تکبر بھی تو ہوتا ہے نا۔ آپ نے کتنے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو لوگوں سے سلام لینا گوارا نہیں کرتے، کہ میں اتنا پاک اور نیک، یہ غریب آدمی، یہ گناہ گار، اس سے میں سلام کیوں لوں؟ سلام لینا گوارا نہیں کرتے، ایسی نیکی تو نہیں چاہیے بھائی۔
ہمیں وہ نیکی چاہیے جو نیکی کر کے پھر نادم ہوں، یا اللہ پتہ نہیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، تو ہی مہربان ہے، تو ہی کرم کرنے والا ہے، تو ہی فضل فرمانے والا ہے، تیرے علاوہ اور کوئی نہیں، یا اللہ تو مہربانی فرما۔ ایسی نیکی کریں آپ اور میں۔ تو اولیاء پہلے وہ میں جو ہے، وہ میں والا سلسلہ وہ ختم کرتے تھے، وہ مارتے تھے۔ اور ان لوگوں کے پیچھے نا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، مرید ہوتے ہیں، یہ جو کریں گے پھر ظاہر ہے مرید بھی وہی کریں گے۔ میں کتنی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، مرید ہوئے تو 2 وقت کی شروع کر دی۔ میں نے پوچھا یہ 2 وقت کی کیوں پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی پیر صاحب نے کہا ہے کہ صبح اور شام کا ذکر قرآن میں ہے، صرف 2 ہی نمازیں پڑھا کرو۔ کمال ہے بھائی، اللہ کا قرآن بار بار کہتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین، اور تم کہتے ہو کہ یہ صرف 2 نمازیں ہیں۔ انہوں نے کہا جی قرآن میں لکھا ہوا کہاں ہے؟ اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، نے کہا قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا قرآن میں یہ لکھا ہوا نظر آ گیا، حافظوا علی الصلوات نظر نہیں آیا قرآن میں لکھا ہوا؟ وہ بھی قرآن میں ہی لکھا ہوا ہے حافظوا علی الصلوات۔ صلوات جمع کا صیغہ ہے، اور عربی میں جمع 2 سے نہیں ہوتی، عربی میں جمع 3 سے شروع ہوتی ہے۔ ہماری اردو میں تو جمع 2 سے ہوتی ہے نا، عربی میں 2 کو تثنیہ کہا جاتا ہے، جمع نہیں کہا جاتا۔ عربی میں جمع 3 سے شروع ہوتی ہے، 2 سے نہیں شروع۔ میں کہا کم سے کم 3 بنا، پھر کم سے کم 3 تو بنا۔ ایسے شخص کا مرید ہونے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، جو آپ کو نیکی سے روک دے، برائی کی دعوت دے، مندریاں پہن لو، کڑے پہن لو، چولے پہن لو، نمازیں چھوڑ دو، دین کی کوئی پرواہ نہیں ہے، پاکی پلیتی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، پردے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ بچائے ایسے لوگوں سے بھی، اللہ محفوظ ہی رکھے ایسے لوگوں سے، جو خود بھی جہنم میں اور باقی ساتھ لے جانے والوں کو بھی جہنم میں۔ پوری جماعتیں ہوتی ہیں ان کے پاس، اور میں کہتا ہوں بھائی مولوی صاحب کے پیچھے کوئی نہیں ہوندہ۔ مجھے یہاں پہ تقریباً قاری صاحب 8 سال ہو گئے نا جمعہ پڑھانے، 8 سال ہو گئے جمعہ پڑھاتے ہوئے۔ پیچھے میرے اوپر ایک کیس ہو گیا تھا یہاں اسی مسجد میں، 2 بندے تھے صرف میرے ساتھ، پوری مسجد میں سے 2 بندے تھے صرف۔ حاجی محمد حسین صاحب اللہ پاک ان کو جنت عطا فرمائے، انہوں نے کہا قاری صاحب آپ کا 1 روپیہ بھی نہیں لگنا چاہیے، آپ جہاں کورٹ میں جائیں گے، جدھر آپ جائیں گے، کچہریوں میں جائیں گے، پیسے میں لگاؤں گا، وکیل میں کروں گا، آپ نے ہاں یہ تکلیف ہے آپ کو جانا تو پڑے گا۔ مولوی کے پیچھے کوئی نہیں بندہ ہوتا، پیر کے پیچھے ہزاروں ہوتے ہیں۔ مولوی دین سکھاتا ہے، ہر کوئی نہیں، کچھ پیر جو ہے وہ دین سے بیزار کرتے ہیں۔ اور میں آپ بھائیوں سے پوچھتا ہوں، جن نعت خوانوں کو آپ لاکھوں روپے دے کے بلاتے ہیں، وہ آپ قسم اٹھا کے مجھے بتا دیں کسی ایک نعت خوان نے کبھی آپ کو آج تک چھٹا کلمہ جو ہے وہ سنایا ہو یا پڑھایا ہو یا سکھایا ہو، نماز کا طریقہ بتایا ہو یا سکھایا ہو، دعائے قنوت بھی پڑھائی ہے تو ان جیسے فقیروں نے پڑھائی ہے، قرآن بھی پڑھایا ہے تو ان جیسے فقیروں نے پڑھایا ہے، دین سکھایا ہے تو ان جیسے فقیروں نے سکھایا ہے۔ اور ان کی تنخواہ مولوی صاحب 5000 بہو ہیں کہ 10,000 کا دودھ آتا ہے مہینے کا بچوں کے لیے، مولوی صاحب تھوڑی تنخواہ 5000 کافی، اتنی بہو ہیں۔ پیروں کے پیچھے ہوتے ہیں لوگ، دیتے بھی ہیں، نذرانے میں جا کے پیر صاحب 10,000 قبول کر لو تو بڑی مہربانی۔ اور میں کہتا ہوں کبھی قاری صاحب کو بھی دو جس نے آپ کے بچوں کو قرآن پڑھایا، جس نے تمہیں دین سکھایا، جس نے تمہیں اسلام سکھایا، جس نے تمہیں پاکی پلیتی کا طریقہ بتایا۔ جس نعت خان کو، میں منکر نہیں ہوں، میں کہتا ہوں نعت خانوں کو بلاؤ، لیکن ایسے لوگوں کو بلاؤ جو فی سبیل اللہ آنے والے ہیں، وہ ریٹ طے کر کے آنے والے نہیں ہیں، فی سبیل اللہ آنے والے ہیں، ایسے لوگوں کو بلاؤ۔ یہ بھائی بغیر ریٹ طے کر کے آتا ہے، پڑھتا ہے، نعت پڑھتا ہے، اسے سنو، نعتیں سنو، کیوں نہیں سنتے ہو بھائی؟ وہ 50,000 والا ضرور بلانا ہے کہ اس سے ہی سننی ہے، ان سے بھی سنو۔ آپ اور میں نا، ہم کہتے ہیں وہ نعت خان بڑا پیڑا ہے جی، یہ کہتے ہیں، اس کو کس نے بلایا ہے؟ آپ اور میں۔ پیسے کون دیتا ہے؟ اسی دینے ہیں بھائی، اور کون دیتا ہے پیسے ان کو؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا ایک بچہ نا، ادھیڑ عمر کا 10-12 سال کا بچہ ایک جگہ کھیل رہا ہے، وہاں کیچڑ تھا، تو آپ نے نا ازراہ شفقت اسے فرمایا بیٹے دھیان سے،
پھسل نہ جانا، گر نہ جانا۔ بچہ بھی پھر جنید بغدادی کے دور کا تھا، کوئی آج کا تو نہیں تھا نا، جسے صرف کرکٹ ہی آتی ہے، جسے صرف کارٹونوں کے ہی نام آتے ہیں، کرکٹ کھیلنا ہی، چھکے مگا لگانا ہی آتے ہیں، اسے دین سیکھنا سکھانا نہیں آتا۔ وہ بچہ بھی پھر جنید بغدادی کے دور کا تھا۔ اس نے نا مڑ کے کہا، اس نے کہا حضرت میں پھسلا نا اکیلا ہی گروں گا، آپ اپنا خیال کریں، اگر آپ پھسل گئے تو آپ کے پیچھے پوری جماعت گر جائے گی، آپ کے پیچھے بہت سارے لوگ ہیں، اگر آپ پھسل گئے نا تو پھر یہ ساری جماعت جو پیچھے ہے نا آپ کے، یہ ساری پھسل جائے گی، ساری گر جائے گی، آپ اپنا خیال کریں۔ تو جنید بغدادی جیسا بندہ وہاں بیٹھ کے رونے لگ گیا کہ آج مجھے بچے نے بڑی نصیحت فرمائی ہے، اس بچے نے مجھے آج کمال کی نصیحت کی ہے۔ تو خواجہ نظام الدین اولیاء نے پہلے سارا دین پڑھا، پھر خواجہ فرید الدین اولیاء نے دوبارہ سے عصر نو صرف اور صرف وہ ظاہری نہیں باطنی منازل بھی طے کروانا شروع کر دیں۔ اور آپ کی ڈیوٹی کیا لگائی تھی خواجہ فرید نے؟ خواجہ فرید نے کہا تھا نظام الدین یہ روٹیوں والی چھابڑی سر پہ اٹھا، جو فقیر آتے ہیں نا میری درگاہ پہ، خانقاہ پہ جو فقیر آتے ہیں، تو ان کو کھانا کھلایا کرے گا، تو برتن مانجا کرے گا، تو برتن صاف کیا کرے گا، یہ تیری ڈیوٹی۔ حافظ، عالم، مولوی، مفتی، شیخ، پیر، تو برتن مانجا کرے گا، تاکہ وہ جو اندر والی میں ہے نا کہ میں تو اتنا ہوں، میں یہ پڑھا ہوا ہوں، میں ایسا ہوں۔ اور ایک دن آپ کھانا کھلا رہے تھے، عرصہ گزر گیا کھانا کھلاتے کھلاتے، ایک دن آپ کھلا رہے تھے کھانا کہ دلی سے آپ کا ایک کلاس فیلو ان لوگوں میں بیٹھا ہوا تھا جو کھانا کھا رہے تھے۔ جب آپ نے اس کو کھانا دیا نا تو اس نے آپ کی طرف دیکھا، اس نے کہا نظام الدین یہ تو ہے؟ آپ نے سر ہلایا، ہاں نظام الدین ہے۔ کہا نظام الدین یہ تو کیا کر رہا ہے؟ میں تو وہاں بہت بڑا مفتی ہوں، میں تو بہت بڑا عالم ہوں وہاں پر، اور تو روٹیوں کا چھابڑی سر پہ اٹھائی پھرتا ہے۔ اگر تو دلی میں ہوتا نا تو شیخ الاسلام ہوتا، تو بہت بڑا پیر ہوتا، تیرے پتہ نہیں کس سے پیچھے مرید ہوتے، یہاں آ گیا یہ کام کر رہا ہے۔ نظام الدین کہتے ہیں میرے دل میں بھی آیا یار بات تو ٹھیک کر رہا ہے، لیکن جب میں گیا نا واپس، خواجہ فرید نظر والے تھے، وہ نور والے ہوتے تھے۔ حضور نے فرمایا اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، فرمایا مومن کی فراست سے بچنا، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو خواجہ فرید نے کہا مل گئے، کیا کہتا تھا؟ وہاں ہوتا تو شیخ الاسلام ہوتا۔ فرمایا جس کام پہ لگا ہے لگا رہے، جب چھٹی دوں گا نا تو ایک شیخ الاسلام نہیں لاکھوں کروڑوں شیخ الاسلام تجھے سلام کرنے آیا کریں گے، پھر لاکھوں کروڑوں شیخ الاسلام تیری درگاہ پہ سلام کرنے کے لیے آیا کریں گے۔ اور آج تک نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں کروڑوں شیخ الاسلام صرف سلام کرنے کے لیے جھک کے جا کے سلام کرتے ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ان کے صدقے ہمارے حال پہ بھی رہے۔